آگے سبق نمبر ہے 10۔ استفہام کے جو الفاظ تھے حروف ان کے معانی اور جن معنوں کے لیے ان کا استعمال تو بتا دیا گیا۔ اب آگے مزید جو ہے حضرت مصنف رحمہ اللہ آپ کے سامنے ان الفاظ کی دوسری معانی ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ وقت تخرج الفاظ الاستفہام عن معناها الاصلی لمعان اخر، کہ کبھی کبھی استفہام والے الفاظ اپنے معنی سے نکالے جاتے ہیں دوسرے معانی کی طرف۔ دوسرے معنی کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ اس کا اپنا معنی نہیں دوسرا والا ہے؟ تو کہہ رہے کہ تفہم من سیاق الکلام، کلام کے آگے پیچھے دیکھ کر سیاق و سباق سے اس کا پتہ چل سکتا ہے، اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ آسان بات ہے کہ کہاں پر اس کا اپنا معنی ہے، کہاں پر اس کا دوسرا معنی ہے۔ جیسے مجازی معنی اکثر لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی اور معنی لیے جاتے الفاظ کے۔ جیسے آپ نے کہا شیر آیا، تو شیر کا معنی اتنا نہیں کہ جانور آیا نا، معنی بہادر آدمی آیا۔ مجازی معنی لی جاتی، کبھی کبھی آپ کہتے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو سچ میں یہ معنی نہیں کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے دائیں ہاتھ سے نہیں کھیلا جاتا، معنی آسان کام ہے۔ جیسے کالتسویتی، کبھی کبھی برابری کے لیے الفاظ استفہام استعمال کی جاتے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ برابر ہے ان پر کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہر صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیں اانذرتہم، اانذرت کی یہاں پر پوچھنا چاہ رہے ہیں، نہیں برابری کو بتا رہے کہ انذار عدم انذار دونوں برابر عدم فائدہ میں۔ لکہ تذهب ام لم تذهب لا یأتی معاک، ہاں کچے کنسی نہ رسی۔ نمبر 2 والنفی، کبھی کبھی نفی کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، جیسے حل، حل تو پوچھنے کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر کیا ہے نفی کے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ تو یہاں پر یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، یہ تو نہیں پوچھنا چاہ رہے نا، مطلب ہے کہ ہاں جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو بدلہ نیکی ہی ہے، یہ مطلب ہوا۔ والانکار، کبھی کبھی انکار کیا جاتا ہے، کسی پر نکیر کی جاتی ہیں، اس کا ردع کیا جاتا ہے، جیسے غیر اللہ تدعون، اللہ کی سوائے کسی اور کو پکار رہے ہو تم، مانا ڈانٹ کھلا رہے، یہ تو نہیں کر رہے کہ پوچھنا چاہ رہے کہ تم لوگ اللہ کے سوائے کسی اور کو پکار رہے ہو، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کیا کر رہے، یہ مطلب اس کا نہیں۔ جیسے اللہ کا ارشاد الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندی کے لیے کافی نہیں، مانا اللہ اپنے بندی کے لیے کافی ہیں، پھر کہاں جا رہے ہو، کسی اور پر کیوں کفایت کرتے ہو۔ والامر، کبھی کبھی امر کے لیے الفاظ بجتے فہل انتم منتہون، کیا تم منع ہونے والے ہو، رکنے والے ہو، رک جاؤ گے، بس کرو گے اس کام کو، باز آ جاؤ گے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ تم باز آنے والے ہو، یعنی منع باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، منہ توڑ دوں گا، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ فہل انتم منتہون یعنی انتہو کے معنی میں ہے، دیکھیں اس پوچھنے کے لیے نہیں ہے یہاں پر حل، لکہ دی حد پر تو نشو مانی ویل نہ من کیا منی کی گئی دا نا۔ اسلمتم، کیا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، مطلب ہے کہ اسلام لاؤ، یہ کیا دکھا رہے اسلام لایا ہے، وہ لایا ہے ظاہر میں، بمعنی انتہو و اسلموا۔ والنہی، کبھی کبھی یہی استفہام والے الفاظ جو ہیں نہیں کے لیے بول جاتے، اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، تمہیں حق ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اتخشونہم کہیں معنی کیا تم غیر سے ڈرتے ہو، مطلب ہے نہ ڈرو، لا تخشوہم، ان سے کبھی نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ والتشویق، کبھی کبھی شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اللہ کے ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں ایسی تجارت بیوپار بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تو یہاں پر یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم لوگوں کو میں وہ بتاؤں، کیا خیال ہے تم لوگوں کا، چاہتے ہو یا نہیں، یہ مطلب ہے نہیں، مطلب ہے کہ اس کام کی طرف تو بڑا بہترین تجارت ہے، جہاد کرو۔ نمبر 7 والتعظیم، کبھی کبھی تعظیم کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، عظمت کی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے سامنے
اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی نہیں کر سکتا کوئی۔ والتحقیر، کبھی کبھی سبوکی کے لیے، تحقیر حقارت کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے، مذاق اڑانے کی۔ احد الذی مدحتک، سر یہی ہے جس کی تو نے بڑی صفتیں بیان کی تھی، بڑی تعریفی کی تھی۔ یہ صورت ماغا د سړی دومره غدونه جوړ کړو، مانا خدا نه ایسا دنه تپوسی کوي، سپکوائی کی۔ والتحکم، مذاق اڑانے کے لیے۔ نحو اعقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کہ تمہاری عقل تمہیں اجازت دی رہی کہ ایسا کام کرو، تو در نہ پیگی دسی کور دی کولی وی۔ والتعجب، کبھی کبھی تعجب کے لیے یہ استفہام کے الفاظ لائے جاتے، جیسے کافر کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا، یہ تو کھانا کھاتا ہے پیتا ہے اور بازار میں ہماری طرح آتا جاتا ہے۔ ہزاروں میں تو رسول نہیں گھومتے، رسول تو کھاتے نہیں ہے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ یا پر وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اس کو کھا رہے، مانا تعجب کر رہے تھے کہ رسول بھی ایسا ہو سکتے جو کھائے، کیا ملا ایسا ہو سکتے جو کھانا کھائے؟ ملا کیوں تنخواہ زیادہ مانگتے ہیں؟ ملا سانپ ہے نا، وہ مٹی کھاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا۔ والتنبیہ علی الضلال، کبھی کبھی کسی کی گمراہی پر تنبیہ کرتی ہے۔ فَإِنَ تَذْهَبُونَ، پھر جا کہا رہے ہو، جب قرآن کو نہیں مان رہے، اس کی سچی عمدہ کوئی اور کتاب نہیں، اس رسول سے کوئی بہتر نہیں، پھر کون ایسا شخص ہے زمرد جو تمہیں ملے اس کا پیچھا کرو، اس کو فالو کرو۔ فَإِنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں ہے سیدھا راستہ جب قرآن سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، بازار جا رہے ہو یا مارکیٹ یا مسجد، ہی مانا اس کا۔ والوعید، کبھی کبھی دھمکی وعید کے لیے۔ اتفعل کذا، ایسا کر رہے ہو، قد احسنت الیک، من آپ سے کتنا احسان کیا ہے، تو در څنګه کارونه کول شي، سورخي ګړې مې سره کړي وګوره، دمکۍ ورکه دا منخ نه کیا تھا، تو دا کہے کا نا متخفات آنا والا کا دا مانا ہے دا نہیں مانا نہیں اس کا۔ آگے ہے وَأَمَّا التَّمَنِّي، تمنی کس کو کہتے ہیں؟ آرزو کرنا کسی چیز کے متعلق، ہے نا، کاش، ہائے اسی کے متعلق، یعنی کسی ایسی چیز کو چاہنا جو حاصل نہ ہونا اور حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، یا حاصل تو ہو سکتی ہو مگر کیا ہو بہت بعید الوقوع، بعید الوقوع شے ہو، ممکن حاصل کرنا اس کا کیا ہو مشکل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنی۔ وَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ۔ تمنی کا مطلب ہے کہ اپنی پسندیدہ یا محبوب یا اپنی پسند کی چیز کا چاہنا، طلب کرنا، جس کا حصول ممکن نہ ہو یا اس کی امید نہ ہو، کس وجہ سے کیا تو وہ شے بالکل ناممکن ہو، امپاسبل، یا بعید الوقوع، ایسا ہونا مشکل ہو تو سکتے لیکن کیا ہو دشوار ہو، کا قول جسے کہہ دے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش ایک دن زندگی یہ جوانی لوٹ آتی کہ میں اس جوانی کو بتا دیتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا۔ الیت الشباب، الا لیت الشباب، لیت کا لفظ تمنی کے لیے نا، کاش لوٹ آتی ایک دن یہ جوانی کہ میں اس کو وہ دن اور وہ قصے سناتا جو میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا، بڑھاپے نے تو مجھے بہت کیا کر دے، ادھر ادھر کر دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ که ځواني راغلې مو ته د زړهتوب ولا کیسې لګي بیان کړي چې ځواني ته خو ته وې بډاتوب خو تابو کړو۔ وقول المعسر یا وقول المعسر، ایک کیا تنگ دست فقیر کا لاش آدمی کے دے لیت لی الف دینار، کاش 1000 لیرے ہوتے، کاش $1000 ہوتے دینار۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، ہو سکتے $1000 کوئی امپاسبل تو نہیں، نا ممکن نہیں ہے، مگر بعید الوقوع ہے اس غریب کے لیے، فقیر کے لیے۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اگر امر ایسا ہو کہ حاصل ہونے کی توقع ہو، فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ، اگر اس کا انتظار کیا جائے، مترقب ہونا، یسمى ترجیاً، پھر اس کو ترجی کہتے، تمنی الگ چیز ترجی الگ چیز، ترجی میں رجا امید ہوتی ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَىٰ أَوْ لَعَلَّ، اس کے تعبیر ہم عسا سے کرتے، جیسے عسا کا لفظ لائیا
لعل جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے. معنی ان کا جو مسئلہ ہے نا کہ اگر غیر شادی شدہ خاتون یا اسی طرح کوئی اور مسئلہ کڑا ہونا تو شاید ان کے لیے اللہ کوئی اور مسئلہ نکال دے. پہلے زمانے میں جو کوئی خاتون فاحشہ کا کام کرتی نا تو اس کو گھروں میں روک دیا جاتا، محبوس کیا جاتا. پھر بعد میں یہ تھے کہ شاید اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھول دے. پھر آیت اتری کہ والزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما جلدہ وغیرہ. وَلِتَمَنِّي 4 ادوات، تمنی کے لیے 4 الفاظ بولے جا سکتے، 4 قسم کے ورڈ یا حروف یوز کیے جاتے. واحدہ اصلیہ، ایک لفظ حرف اس کے لیے اصلی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی لیت. وثلاث غیر اصلیہ، اور 3 اصلی نہیں ہے، غیر اصلی ہے، وہ بھی اس کے لیے بولے جاتے ہیں تو کسی اور معنی کے لیے کبھی کبھی تمنی کا فائدہ دیتے ہیں. وہی وہ کیا ہے؟ حل ہے، لو ہے، لعل ہے. جس سے حل کہہ رہے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفُعُ لَنَا، کاش ہمارے لیے سفارشی ہوتے کہ ہماری سفارش کرتے. کافر کہیں گے فَحَلْ لَنَا کا تو یہ معنی نہیں کہ کیا ہمارے لیے ہے، نہیں، کاش کے معنی میں کہ کاش ہمارے لیے نا حل ولا لفظ خطا پوز د پاره کنه دزی که ارمون د پاره راغلی تا پوز بنه کوي خدا به تو څنګه تمیز کوي دزی توا خیالو کنه پات زوی نه پاتا لاگی یا پر کافر تو نہیں پوچھنا چاہ رہے نا کہ پاہل لنا من شبہ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، اس کو بلاؤ نا، تو ٹائم ہے سفارش کا. پھر کیا مطلب بعد میں سفارش کا؟ یہ نہیں کہہ رہے وہ کاش ہماری کوئی سفارشی ہوتے، سب کی دے کے سفارشی ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بیار و مددگار ادھر. جن بتوں پر ہم کیا کر رہے تھے؟ ناز و فخر کر رہے تھے، وہ بت تو نہیں نظر. وَلَوْ لو کا لفظ جسے نحو فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمارے لیے اگر دوبارہ لوٹنا ہوتا نا تو پکے مسلمان بن جاتے. آج تو ہمارا راز کھل گیا، پورا پول کھل گیا. ہم کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے، یہ تو مسلمان سارے کامیاب ہو گئے، سارے بدلے لے گئے، ہم کیا ہے ادھر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں گے؟ کاش دوبارہ لوٹنا ہوتا نا، سچ پکے مسلمان بن کر آتے. اب تو سچ پکے مسلمان بن سکتے ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ قیامت واقع ہو گئی، موت آ گئی، ختم. وَلَعَلَّ کبھی کبھی لعل کا لفظ تمنی کے لیے آتا ہے. جیسے ایک شاعر ہے وہ کہہ رہے أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. أسرب القطا، اے ترڑئی کی جماعت، ترڑئی پرند جانتے ہو، کالے پرندے، اے ترڑئی پرندہ کی جماعت جھنڈ، کہ کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے پر مجھے عری کے طور پر دے دے کہ میں اپنی محبوب کی طرف اڑ کر جاؤں. أسرب القطا عید مرغیو سیلا تو سے کچو دسی مرغیشتو یا سموت لگوا ذرو کی کرائی بنی سوریز دو پارا سخبل محبوب تا پاوو کی ویرش. اسرب القطا اے پرندوں کے جھنڈ جماعت، حل من یعیر جناحہ کہ کوئی پر دے گا مجھے، لعلی الی من تاکہ میں اس کی طرف، تاکہ کا معنی نہیں کاش میں اس کی طرف، اطویر و اڑ سکو قد ہوئی تو جس کو میں چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، لعلی کا لفظ کیا ہے؟ کاش کے معنی میں ہے، شاید کے معنی میں نہیں ہے. لعلی من کاش کہ میں اس کی طرف اڑ سکوں. دیکھ لیا پر لو کا لفظ آیا ہے، لعلی کا لفظ بھی آیا ہے. والاستعمال هذه الادوات في التمني ينسب المضارع الواقع في جواب. کبھی کبھی یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں تمنی کے لیے، ان کا مضارع منصوب بھی آتا ہے جب جواب واقع ہو، جوابی تمنی وہ منصوب ہو سکتا ہے.